الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کیا، حضور والا، ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارا دل منور ہو جائے، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائے، ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن عباس جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 60 کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان میں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا،
تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں پر سنے نہ تھے، اندر کا کانٹا نہ تھا، تو اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار، فقراء، فاقہ مست، برس جزام والے اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے، اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار، مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا، حضرت سیدنا روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ صبر بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نام بنام پکارتے تھے۔ یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت اور خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا۔ غور کریں، پہلے نبی ان کی امتیں جب خیانت کرتی تھیں تو ان کو اسی وقت سزا ملتی تھی۔ قربان جائے ہمارے اپنے آقا، نبی دو جہاں، نبی رؤوف الرحیم، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم گناہ گاروں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن اس کو عذاب نہیں ہوتا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور رب کریم عز و جل کا کرم ہے کہ پہلی امتیں جب کوئی اللہ کے احکام کی خلاف کرتی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتی،
تو ان کو بڑی کڑی سخت سزا ملتی تھی۔ تو جب انہوں نے اس میں خیانت کی تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا، العیاذ باللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان آپ نے دیکھی۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں بھرا مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما دیا، اور دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے عموماً اس میں ضامت بھی ہوتی ہے۔ یہ نہ کہ نعمتیں مل جائے اور پھر رب کوئی بھول جائے۔ مال مل گیا رب کوئی بھول جائے، رزق مل گیا، آرام مل گیا، اللہ تعالیٰ کوئی بھول جائے۔ تو یہ نہ خیال کریں، بلکہ نعمتوں کی پوچھ پکڑ بھی ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ شکران نعمت کرنے والے کامیاب اور کفران نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی فراوانیوں کو دیکھ کر نافرمانیوں پر اتر آنے والے انجام کار ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس قرآنی عقائد سے معلوم ہوا کہ 300 نافرمان سور خنزیر کی شکل میں متشکل ہو گئے اور 3 دن تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور چوتھے دن ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کے کار و غضب سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ سور یا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ خنزیر کا لفظ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، لہذا یہ لفظ بولنے سے نہ زبان ناپاک ہوتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔